بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا قال انی لا اقول الا حقا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ ہاں میں بھی ہنسی مذاق کرتا ہوں، لیکن میری زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ظرافت اور خوش طبعی ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سنجیدہ رہتے ہوں گے، خاموشی چھائی ہوئی ہوگی۔ حال یہ کہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، خوش طبعی اور ظرافت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بے تکلفی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ مذاق سے مراد وہ ہنسی اور مزاح ہے کہ جس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، اور نہ ہی اس میں جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہو۔ ایسی ہنسی مذاق جائز ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق جس کے اندر کسی کی توہین مقصود ہو، کسی کو تکلیف دینا مقصود ہو، اس کے اوپر لوگوں کو ہنسانا، اس کا ٹھٹھا اڑانا مقصود ہو، یا اس ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہو، تو یہ گناہ ہے، یہ مذاق ہوتا ہے، یہ سخریہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر 26ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو واضح طور پر متنبہ فرما دیا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ ظرافت جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ظرافت فرمایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کو کہیں سے ایک چھوٹا سا پرندہ نغیر مل گیا، اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اس پرندے کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بھی آ جایا کرتے تھے۔ وہ پرندہ فوت ہو گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بھائی سے ملتے تو ظرافت کا جملہ فرماتے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تیرے نغیر کا کیا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہنسی مذاق کے واقعات ملتے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھے ایک سواری چاہیے، مجھے ایک اونٹ چاہیے کہ جس کے اوپر میں سوار ہو سکوں، جس کے اوپر میں کام کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، فرمایا کہ ہر اونٹ یہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، ظرافت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے جو ظرافت کے واقعات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی بوڑھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ وہ خفا ہو گئی، وہ رونے لگی، قرآن پڑھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش کر دیا، کہا کہ کیا تو نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم ان کو پیدا کر دیں گے جیسے پیدا کیا جاتا ہے اور ہم ان کو کنواریاں پیدا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت کو خوش کر دیا، اس کے ساتھ خوش طبی فرمائی، ظرافت فرمائی اور سمجھا دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی، جو بھی جائے گی جنت کے اندر تو اللہ رب العالمین اس کو جوان کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہنسی مذاق کے واقعات آتے ہیں ظرافت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کانوں کی بڑی طاقت دی، وہ بات کچھ جلدی فوراً سن لیا کرتے تھے اور سمجھ بھی جایا کرتے تھے، تو اسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو فرما دیا کرتے تھے یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ تو جس وقت دو افراد کا تعلق ہوتا ہے، بہتر تعلق ہوتا ہے، پیار محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایسے جملے کہہ دینا دوسرے انسان کے دل کو بہت زیادہ خوش کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہنسی مزاح کے واقعات آتے ہیں، جو ظرافت کے واقعات آتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زہیر بن حرام، ان کا نام تھا، ایک بدصورت قسم کے، ان کی شکل کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی کہ جن کی صورت اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اہمیت دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کالے کو گھوڑے پر، گھوڑے کو کالے کے اوپر، عجمی کو عربی پر اور عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ محض تقویٰ کی بنیاد کے اوپر حاصل ہے۔ تو جو رنگ کا کالا بھی ہوتا تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیا کرتے تھے، مقام دیا کرتے تھے۔ یہ صحابی اتنے خوبصورت نہیں تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسی بے تکلفی فرماتے ہیں۔ آپ حدیث آدمی پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی، دیہاتی صحابی، جس وقت شہر میں آتے تھے تو آتے ہوئے دیہات سے کوئی نہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آتے تھے، کبھی ساگ لے آئے، کبھی ککڑی لے آئے، کبھی کیا سبزی لے آئے، کبھی کیا سبزی لے آئے، اور جس وقت واپس اپنے دیہات کو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی کوئی نہ کوئی چیزیں ان کو دے دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے بادیتنا ہیں، یہ ہمارے وہ شخص ہیں جو ہمارے لیے دیہات سے چیزیں لاتے ہیں، اور ہم ان کے حاضرو ہیں کہ ہم ان کے وہ لوگ ہیں کہ جو شہر سے ان کو کچھ نہ کچھ دینے والے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے تکلفی کا واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ یہی زہیر بن حرام رضی اللہ عنہ بازار کے اندر سودا اسلف بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں، چپکے سے آتے ہیں اور زاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے اندر، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ جس وقت پکڑ لیتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے، کس نے مجھے پکڑ لیا، مجھ کو چھوڑ لو۔ اور جس آدمی کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے جاتے ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو چھڑانے کی کوشش کے اندر اس نے اندازہ لگا لی، کنکھیوں سے اس نے دیکھ لیا کہ اس کو جو پکڑنے والا ہے وہ عام آدمی نہیں، اس کے ساتھ جو ظرافت کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو مذاق کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ تو اب زہیر بن حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو چھڑانے کے بجائے، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اپنی پیٹھ کو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے قریب کرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا تبرک حاصل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز بھی لگا رہے تھے کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو وہ زہیر رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو بہت سستا مال پائیں گے، بہت ہی بیکار مال پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے نزدیک بیکار مال نہیں ہیں۔ تو غور کیجئے کہ ایک عام قسم کا دیہاتی آدمی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گپ لگا رہے ہیں، ایسی مزاح کر رہے ہیں کہ اس کے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلف ہو جایا کرتے تھے، آداب کے ادب کے دائرے کے اندر لیتے ہوئے۔ تبوک کا موقع تھا، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر داخل ہونے لگے، جو چھوٹا سا خیمہ تھا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا میں پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ جس طرح ہمارے یہاں بعض اوقات ایک آدمی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ کیا میں تھوڑا سا اندر آ جاؤں؟ تو اندر جو آدمی بیٹھا ہوا اس کی گپ کی حص ہو، مزاح کی حص ہو، تو کہہ دیتا ہے کہ تھوڑا نہیں، پورے کے پورے اندر آ جاؤ۔ تو یہ ایک گپ کا انداز ہوتا ہے، یہ ایک ہنسی مذاق کا انداز ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے، چونکہ خیمہ چھوٹا تھا، تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں پورا کا پورا سارا کا سارا اندر آ جاؤں؟ تو اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی عنایت فرمایا کہ ہاں، سارے کے سارے، پورے کے پورے تم اندر آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسلام کو سیکھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سیکھنے کی، اور پھر اس کی پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔